سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک باطل اور غلط فکر جو دو بڑی قوموں میں، دو بڑے ادیان میں پیدا ہوئی تھی اسلام سے پہلے، اس کا ذکر فرمایا، اور وہ دو قومیں ہیں یہود اور نصارہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک غلط عقیدہ جو ان کے اندر آ گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جنت میں ہماری قوم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے اور مسیحی بھی یہی کہتے تھے۔ قرآن نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ آیت نمبر 111 میں فرمایا، اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہودی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں اور مسیحی اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، نہ، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے آج مسلمان ایک دوسرے کو جنت میں برداشت نہیں کر سکتے، مختلف مسالک کے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا کہ یہ مرض تمہارے اندر کہیں پیدا نہ ہو جائے جو تم سے پہلوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو یہودی کہتے تھے صرف ہم اور کوئی نہیں جا سکتا، غیر یہودی نہیں جا سکتا جنت میں، اور مسیحی کہتے تھے صرف مسیحی اور کوئی غیر مسیحی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ اگر اس آیت پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کی فکر آج مسلمانوں کے تقریباً ہر مسلک میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، جو ان کا عقیدہ بن گیا ہے، اصل میں ان کی آرزو ہے، عقیدہ کوئی نہیں۔ عقیدے کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل بھی من گھڑت نہیں، دلیل بھی اللہ رسول کے نام پر بولا ہوا کوئی جھوٹ نہیں، بلکہ دلیل محکم۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ آیت 112، ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سامنے تسلیم ہو گیا جو، اب ان کی غلط بات کو رد کرنے کے بعد اللہ اپنا معیار پیش کر رہا، کوئی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا اور کام بتا رہا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی اس کے اعمال بھی نیک ہیں، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی حزن یعنی غم ہوگا قیامت کے دن۔ کون کامیاب ہوگا قیامت کے دن؟ لب لباب ان دو آیتوں کا کیا ہے کہ نام فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس نام کے اندر شخصیت کیا ہے حقیقت میں، وہ فیصلے کا معیار ہوگی۔ یہ کہنا کہ یہودی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور اسی طرح جو آج بازار گرم ہے، اللہ کے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ آیات بتا رہی، اللہ کے نزدیک اندر کی شخصیت امپورٹنٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور اس جھکنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کے اعمال اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، ذہنوں میں آئے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صرف شیعہ جائیں گے جنت۔
وہ کہتے ہیں صرف بریلوی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف دیوبندی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف حیاتی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف مماتی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف سلفی جائیں گے، فلان جائیں گے، فلان جائیں گے، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا جاتا وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ یہ ابھی آگے قرآن میں آ رہی ہے۔ جن کو نہ کوئی قرآن پتہ ہے، نہ کوئی حدیث پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے صرف۔ تو ایک نقطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، لیکن چونکہ اہم ہے اور انشاءاللہ اس جگہ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے، ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے۔ جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ مثلاً اہل بیت کے شیعہ حتماً جنت میں جائیں گے، تو سننے والا سمجھتا ہے میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوں، چونکہ میں شیعہ جو مثلاً چیزیں ہیں مسلک میں جو کام کیے جاتے ہیں میں وہ کرتا ہوں، میں وہ رسومات ادا کرتا ہوں، لہذا میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ اس لیے ہے کیونکہ اہل بیت اطہار نے خود بتایا ہے کہ ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں۔ تو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ شیعہ کون ہوتا ہے، آدھی چیز بتائی جاتی ہے۔ تو آدھی چیز تو بہت خطرناک ہے۔ جس طرح ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی جس نے یہ سورت پڑھی اسے اتنا ثواب ملے گا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ جنہوں نے ثواب کا بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کس طرح پڑھنا ہے اس کو۔ وہاں پر بھی پتہ نہیں ملک اور قوم کا کوئی وسیع تر مفاد ہوتا ہے کہ ائمہ نے یہ بھی بتایا کیسے پڑھنا ہے تم نے اس کو۔ وہ کیسے پڑھنا ہے، پڑھتے وقت کیا چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے قرآن کو پڑھتے وقت، وہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ صرف آسانی والی چیز بتائی جاتی، بس تم پڑھ لو، بس ایک دفعہ تلاوت کرو، یہ سارا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تو وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے کہ جس کو پوری تصویر نہیں دکھائی جا رہی۔ اسی طرح وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے کہ جس کو یہ تو بتایا جا رہا ہے شیعہ کا مقام کیا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے انہی ہستیوں کے فرامین کے مطابق۔ لہذا بالکل وہی صورتحال پیدا ہو گئی جس صورتحال سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، جس صورتحال سے اللہ نے خبردار کیا تھا کہ یہ تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ آیات پہلے گزر چکی تھی، انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ خود غور و فکر فرمائیں گے، اور جو سوالات ذہن میں آئیں تو وہ سوالات آپ انشاءاللہ درس کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں وہی موضوع جاری ہے، اور اس آیت میں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرنے کو تیار۔ توجہ فرمائیں، فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا دین بالکل بے بنیاد ہے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، بالکل بے بنیاد دین ہے جس کا نام مسیحیت ہے، یہ یہودی کہتے ہیں۔ جواب میں نصارہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں، مسیحی یہ کہتے ہیں یہود کا دین بالکل بے بنیاد ہے، کسی بنیاد پہ قائم ہی نہیں۔ یہ بہت ایک اہم چیز بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اللہ نے ایسی باتیں قرآن میں رکھی نہیں ہے کہ جو ہمیں کام نہیں آنی تھی، ہمارے مسائل کا حل ان میں موجود ہے، وہ خرابیاں جو گزشتہ اقوام نے کی۔ یہاں پر قرآن مجید کیا فرما رہا ہے کہ یہ دونوں یہود اور نصارہ، یہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے اور ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے،
تو کتنی غلط بات ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دوسرا فریق اس کتاب، اللہ کی کتاب اپنے پاس رکھتا ہے، یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. یہ ایک انتہائی متعصبانہ تعصب سے بھرا ہوا اور افراطی قسم کا بیان ہے. اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. اور یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہوگی جب آج کوئی شیعہ کہے اہل سنت کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. کیوں کچھ نہیں ہے؟ قرآن مجید کو نہیں مانتے؟ کیوں کچھ نہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، جبکہ یہ لوگ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. یہ بالکل بے بنیاد ہے، کوئی بے بنیاد نہیں ہے. یعنی اللہ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست چیز کی طرف ہدایت فرما رہا ہے کہ جو قومیں اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہیں وہ بہت ساری باتیں ان کے پاس حقائق موجود ہیں، اور ان کے ذریعے بہتری کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دوسرا فریق اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور تم اس سے کہو تو بالکل تیرا مذہب بے بنیاد ہے، تو بالکل تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں. اور یہ بھی وہی بات ہے کہ جو آج یہ فرقہ واریت ہمیں ہر آئے دن یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. جہاں بھی تھوڑا ماحول گرم ہوتا ہے بحث مباحثے کا تو ایک دوسرے سے کہتا ہے تمہارے مذہب کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، اور دوسرا پہلے سے کہتا ہے تمہارے مذہب کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں. ایگزیکٹلی وہی جملے پچھلی آیت میں دو آیات میں وہ عقیدہ کے جس سے خبردار کیا گیا وہ بھی آ گیا سب میں، اور اس آیت میں جن باتوں سے منع کیا گیا وہ بھی آ گئی. البتہ ظاہر ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنی دلیلیں بھی بنائی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی بات ہر دلیل پر حاوی ہے. اگر یہ چیزیں، یہ افکار، یہ ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی اس قسم کی اگر بری ہے تو تا قیامت سب کے لیے بری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں تو برے تھے، ہم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ پھر یہودی فکر ہے، یہ پھر بنی اسرائیل کی فکر ہے جو کہتے تھے ہم ایکسیپشنل کیس ہیں، ہمارا معاملہ اور ہے اللہ کے ساتھ، دوسرے سارے انسان ان کا معاملہ اور ہے. قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ جو ہم قانون بتا رہے ہیں وہ سب کے لیے. اگر ان قوموں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کر دیے گئے تو اگر تم میں پیدا ہوگی تم بھی ذلیل و رسوا ہی کیے جاؤ گے. یہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن میں غور و فکر کرتے وقت یہ بات ہم پر واضح ہونی چاہیے. اس لیے کہ اکثر لوگ جب بھی کوئی مذمت والی بات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دوسروں کے لیے. کوئی شرک والی آیت پڑھتے کہتے ہیں یہ بت پرستوں کے لیے. بت پرستوں کے لیے نہیں، اگر تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو، اگر تم نے کسی اللہ کے پاک نبی کو وہی تم نے جگہ دے دی ہے جو مشرکین نے بتوں کو دی ہوئی تھی، وہی چیزیں اس سے منسوب کر رہے ہو جس کو اللہ نے شرک کہا ہے، تو تم وہ کر رہے ہو. یہ مت کہو کہ یہ مشرکوں کے لیے، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو وہ تو مر گئے مشرک، قرآن ختم ہو گیا، یہ آیات ختم ہو گئی. اگر وہی حرکت تم کر رہے ہو جو وہ کرتے تھے تو یہ آیت تمہیں کہہ رہی ہے خبردار ہو جاؤ. یہ تو تا قیامت ہدایت ہے. لہذا یہ آیات قرآن تا قیامت اپنی جو باتیں ہیں یونیورسل ٹروتھ وہ ہر زمانے کے لیے بیان کرتی رہیں گی اسی طرح. اور یہ انسان کی ذمہ داری، مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان آیات کے آئینے میں دیکھے کہ مجھے جو بچپن سے سکھایا گیا اور سنایا گیا ہے وہ اس سے کتنا میل کھاتا ہے اور کتنا اس کی مخالفت میں. یہ نہ کہے کہ سارے ہی کر رہے ہیں، وہ پھر غلط ہے. آیات قرآن کو انسان دیکھے. اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر استوار نہیں، یعنی ان کا مذہب، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی بنیاد پر استوار نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ،
جبکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آج کے لیے میں کہوں گا شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے اس پر، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی سب اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو سب کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی حرکت وہی کرتے ہیں جو یہود و نصارہ نے کی تھی آپس میں۔ کذالک، اب اللہ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا کہ جن کے پاس کتاب تھی نہیں، اور وہ مکہ کے مشرک تھے، عرب کے مشرک۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی جن کو علم ہی، جن کے پاس علم بھی کوئی نہیں۔ بس آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسا آپ کو آج بھی نظر آ جائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اس علم کی بیس پر بات کروں، دوسرا اس کی مخالفت کہتا ہے میں اس علم کی بیس بات کروں، ایک تیسرا آتا ہے جس کو نہ وہ پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہو تم؟ آگے سے گالی دے سکتا ہے، آگے سے لعنت ڈال سکتا ہے، بتا سمجھا نہیں سکتا کہ کس بیس پر میں کہہ رہا ہوں میں بہتر ہوں۔ دلیل نہیں دے سکتا، صرف لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہم عرض کرتے رہتے ہیں قرآن کریم نے مزاج بتائے، ان مختلف مزاجوں کو پہچاننے انسان، اور پھر دیکھیں کون سے مزاج کو اللہ نے کہا ہے یہ ہدایت پانے والا مزاج ہے، اس کو ہدایت مل جائے گی، اور کون سا مزاج ہے انسانوں کا، کون سے مزاج اللہ نے ایسے بیان کیے ہیں جن کے بارے میں کہا اے رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انسان با اختیار ہے اس معاملے میں، تو اللہ نے سمجھا دیا تاکہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے مزاج کی اصلاح کرے۔ اگر بہت اوپر اڑ رہا ہے تو ذرا نیچے آئے، اس لیول پر آئے کہ جس لیول پر اللہ نے بتایا ہوا کہ اس قسم کے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اور اس قسم کے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ یونیورسل تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، اس نے کہا کہ ایسا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ایسا نہیں کرو گے تو ہدایت، یہ مزاج نہیں رکھو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے۔ چلیں یہ تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، پھر اپنی ان کے پاس کتاب تھی، جن کے پاس کچھ نہیں ہے مشرکین عرب، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ یہ دونوں، نہ یہودیوں کے ہاتھ پلے کچھ ہے نہ مسیحیوں کے ہاتھ پلے کچھ ہے، سب سے بہترین دین ہمارا دین ہے، بت پرستی والا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی قرآن کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے، چند آیات یعنی متعدد آیات میں یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اے رسول آپ ان سے بات کریں، اور اگر یہ سمجھنے کے موڈ میں نہ ہو تو پھر آپ الجھیں بھی نہیں، آپ کو ان پہ داروغہ نہیں لگے ہوئے کہ آپ نے حتماً ڈنڈے سے ان کو پر ٹھونسنی ہے بات، جیسے آج کل اپنے نظریات دوسروں پہ ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ان کو پتہ نہیں حلال زادے سے حرام زادہ بنا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے تاکہ بات مانیں، ان کی داد لینے کے لیے، اور ان کو ٹھونس رہے ہوتے ہیں اپنے مطالب۔ یہ قرآن کی اور اللہ کے رسول کی اہل بیت کی روش نہیں، لا اکراہ فی الدین، دلائل کے ساتھ بات سامنے رکھی جائے، جس نے قبول کرنی ہے کرے، جس نے نہیں قبول کرنی نہ کرے۔ تو آپ بات پیش کریں، اگر وہ نہیں ماننے کے موڈ میں ہٹ دھرمی پر ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہمارے تو ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کر دے، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ نے تبلیغ دین میں اپنے نبی کی رہنمائی، نبی کو یہ روش بتائی کہ آپ نے یہ کرنی، ورنہ نہ صرف یہ کہ ٹائم ضائع ہوگا جو کسی اور اچھی جگہ پہ لگ سکتا تو اوروں کی ہدایت ہو سکتی تھی، بلکہ اس کا نتیجہ اب مزید لڑائی اور ایک دوسرے پر اور بہتان تراشی
اور نفرتوں کا زیادہ کرنا. بلکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحث کے موڈ میں آپ چلے جائیں، کوئی اور طریقہ دیکھیں، کوئی اور ٹائم دیکھیں جب اس طرح کے موڈ میں نہ ہو، اس وقت آ کے بات کریں. ابھی یہ جب ضد بازی کے موڈ میں یہ کام نہ کریں. بس بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی ذات کرے گی، اور رسول سے بھی کہا گیا کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.